आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। यह है इस्लामिक चैनल अल ज़िक्र। आप सबको इस चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत सारे मक्का के लोग जब इस्लाम कबूल करने लगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हो गए तो मुशरिकीन मक्का किस तरह डर गए और उन्होंने ग़ुलामों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। और ग़ुलामों पर किस तरह जुल्म किए और क्या क्या जुल्म किए, आइए जानते हैं आगे के इस वीडियो में। और इसी बुनियाद पर जब कुरैश ने देखा कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजीद कुव्वत हासिल हो गई है तो उन्होंने आपको तकालीफ पहुंचाने का सिलसिला बंद कर दिया, लेकिन अपने तमाम जुल्मों सितम अब कमज़ोर मुसलमानों पर ढाने लगे। जिस कबीले का भी कोई शख्स मुसलमान हो जाता वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते। ऐसे लोगों को कैद कर देते, भूखा प्यासा रखते, तपती रेत पर लिटाते, यहाँ तक कि उसका ये हाल हो जाता कि वो सीधा बैठने के काबिल भी न रहता। इस जुल्म और ज्यादती पर सबसे ज्यादा अबू जहल लोगों को उकसाता था। ऐसे ही लोगों में एक हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। आपका पूरा नाम बिलाल बिन रबाह था। ये उमैया बिन खल्फ के गुलाम थे। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का में ही पैदा हुए थे। पहले अब्दुल्ला बिन जदान के गुलाम थे। अब्दुल्ला बिन जदान के 100 गुलाम थे, उनमें से एक ये भी थे। जब इस्लाम का आगाज हुआ और इसका नूर फैला तो अब्दुल्ला बिन जदान ने अपने 99 गुलामों को इस खौफ से मक्का से बाहर भिजवा दिया कि कहीं वो मुसलमान ना हो जाएं। बस इसने हजरत बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने पास रख लिया। ये इसकी बकरियां चराया करते थे। इस्लाम की रोशनी हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक भी पहुंच गई। ये ईमान ले आए, मगर इन्होंने अपने इस्लाम को छुपाए रखा। एक रोज उन्होंने काबा के चारों तरफ रखे बुतों पर गंदगी डाल दी। साथ ही वो इन पर थूकते जाते थे और कहते जाते थे, जिसने तुम्हारी इबादत की वो तबाह हो गया। ये बात कुरैश को मालूम हो गई तो वो फौरन अब्दुल्ला बिन जदान के पास आए और उससे बोले, तुम बेदीन हो गए। उसने हैरान होकर कहा, क्या मेरे बारे में भी ये बात कही जा सकती है? इस पर वो बोले, तुम्हारे गुलाम बिलाल ने आज ऐसा किया है। क्या? वो हैरत ज़दा रह गया। अब्दुल्ला बिन जदान ने फौरन कुरैश को 100 दरहम दिए ताकि बुतों की जो तौहीन हुई है उसके बदले में उनके नाम पर कुछ जानवर ज़िबा कर दिए जाएं। फिर वो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ बढ़ा। उसने उन्हें रस्सी से बांध दिया, तमाम दिन भूखा प्यासा रखा। फिर उसके बाद उसका ये रोज का मामूल बन गया, जब दोपहर के वक्त सूरज आग बरसाने लगता तो उन्हें घर से निकालकर तपती हुई रेत पर चित लिटा दिया जाता। उस वक्त रेत इस कदर गर्म होती थी कि अगर उस पर गोश्त का टुकड़ा रख दिया जाता तो वो भी भुन जाता। वो इसी पर बस नहीं करता था, एक वजनी पत्थर मंगवाता और उनके सीने पर रख देता ताकि वो अपनी जगह से भी हिल न सकें। फिर वो बदबख्त उनसे कहता, अब या तो तू मोहम्मद की रसालत और पैगंबरी से इनकार कर और लातो इज्जा की इबादत कर, वरना मैं तुझे इसी तरह लिटाए रखूंगा यहां तक कि तेरा दम निकल जाएगा। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी बात के जवाब में फरमाते, आहद आहद, यानी अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। जब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी तरह इस्लाम से ना हटे तो तंग आकर अब्दुल्ला बिन जदान ने उन्हें उमैया बिन खल्फ के हवाले कर दिया। अब ये शख्स उन पर इससे भी ज्यादा जुल्म सितम ढाने लगा। एक रोज इन्हें इसी किस्म की खौफनाक सजाएं दी जा रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ से गुजरे। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दर्द की शिद्दत में भी अहद अहद पुकार रहे थे। आपने उन्हें इस हालत में देखकर फरमाया, बिलाल तुम्हें अहद ही निजात दिलाएगा। फिर एक रोज हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस तरफ से गुजरे। उमैया बिन खल्फ ने उन्हें गर्म रेत पर लिटा रखा था, सीने पर एक भारी पत्थर रखा हुआ था। उन्होंने ये दर्दनाक मंजर देखकर उमैया बिन खल्फ से कहा, क्या इस मस्कीन के बारे में तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं आता? आखिर कब तक तुम इसे अजाब देते रहोगे? उमैया बिन खल्फ ने जलकर कहा, तुम ही ने इसे खराब किया है, इसलिए तुम ही इसे निजात क्यों नहीं दिला देते? उसकी बात सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले, मेरे पास भी एक हबशी गुलाम है, वो इससे ज्यादा ताकतवर है और तुम्हारे ही दीन पर है, मैं इनके बदले तुम्हें वो दे सकता हूं। यह सुनकर उमैया बोला, मुझे ये सौदा मंजूर है। ये सुनते ही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना हबशी गुलाम उसके हवाले कर दिया और उसके बदले में हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ले लिया
اور انہیں آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا خوب سودا ہوا۔ یہاں یہ بات جان لینی چاہیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حبشی غلام دنیا کے لحاظ سے بہت زیادہ قیمتی تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امیہ بن خلف نے غلام کے ساتھ 10 اوقیہ سونا بھی طلب کیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ مطالبہ بھی مان لیا تھا۔ چنانچہ آپ نے اسے ایک یمنی چادر اور کچھ سونا دیا تھا۔ ساتھ ہی آپ نے امیہ بن خلف سے فرمایا تھا، اگر تم مجھے 100 اوقیہ سونا بھی طلب کرتے تو میں تمہیں وہ بھی دے دیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی بہت سے غلام مسلمانوں کو خرید کر آزاد فرمایا۔ یہ وہ مسلمان غلام تھے جنہیں اللہ کا نام لینے کی وجہ سے ظلم کا نشانہ بنایا جاتا رہا تھا۔ ان میں ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ایک عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہیں اللہ کا نام لینے پر بڑے بڑے سخت عذاب دیے جاتے تھے۔ یہ قبیلہ بنی تیم کے ایک شخص کے غلام تھے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا۔ آپ نے اپنے رشتہ دار سے خرید کر انہیں بھی آزاد فرمایا۔ پھر ایک صاحب ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابتدا میں مسلمانوں کے سخت خلاف تھے۔ وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے۔ ایک روز انہوں نے ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹا رکھا تھا۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے گزرے۔ اس وقت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے، اسے ابھی اور عذاب دو، یہاں تک کہ محمد آ کر اسے اپنے جادو سے نجات دلائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک عورت کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر اس قدر خوفناک سزائیں دی گئیں کہ وہ بیچاری اندھی ہو گئیں۔ ایک روز ابو جہل نے ان سے کہا، جو کچھ تجھ پر بیت رہی ہے یہ سب لات و عزا کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، لات اور عزا نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آسمان والے کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ میرے پروردگار کو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ مجھے میری آنکھوں کی روشنی لوٹا دے۔ دوسرے دن وہ صبح اٹھیں تو ان کی آنکھوں کی روشنی اللہ تعالیٰ نے انہیں لوٹا دی تھی۔ اس بات کا جب کافروں کو پتہ چلا تو وہ بول اٹھے، یہ محمد کی جادوگری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح نہدیہ نام کی ایک باندی تھی، ان کی ایک بیٹی بھی تھی، دونوں ولید بن مغیرہ کی باندیاں تھیں۔ انہیں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیا تھا۔ عامر بن فہیرہ کی بہن اور ان کی والدہ بھی ایمان لے آئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے پہلے ان کی باندیاں تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ ایمان لانے والے جن لوگوں پر ظلم ڈھائے گئے ان میں سے ایک حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ کافروں نے انہیں اسلام سے پھیرنے کی بہت کوششیں کی مگر یہ ثابت قدم رہے۔ انہیں جاہلیت کے زمانے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ پھر انہیں ایک عورت ام انمار نے خرید لیا۔ یہ ایک لوہار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دلجوئی فرماتے تھے، ان کے پاس تشریف لے کر جایا کرتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو ام انمار کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ اس نے انہیں بہت خوفناک سزائیں دی۔ وہ لوہے کا کڑا لے کر آگ میں گرم کرتی، خوب سرخ کرتی، پھر اس کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھ دیا کرتی۔ آخر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی مصیبت کا ذکر کیا تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے فوراً بعد اس عورت کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ اس طرح وہ کتوں کی طرح بھونکتی تھی۔ آخر کسی نے اسے علاج بتایا کہ وہ لوہا تپا کر سر پر رکھوائے۔ اس نے یہ کام حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا۔ اب آپ وہ ہلکا خوب گرم کر کے اس کے سر پر رکھا کرتے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب ہم پر خوب ظلم کیا جاتا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ میری یہ الفاظ سنتے ہی آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امت کے لوگوں کو اپنے دین کے لیے
کہیں زیادہ عذاب برداشت کرنا پڑے۔ ان کے جسم پر لوہے کی کنگھیاں کی جاتی تھیں جن سے ان کی کھال اور ہڈیاں الگ ہو جاتی، مگر یہ تکالیف بھی ان کو دین سے نہ ہٹا سکیں۔ ان کے سروں پر آرے چلا کر جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، مگر وہ اپنا دین چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے۔ اس دین اسلام کو اللہ اسی طرح پھیلائے گا کہ ثنا کے مقام سے خضر موت جانے والے سوار کو سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، یہاں تک کہ چرواہے کو اپنی بکریوں سے متعلق بھیڑیوں کا ڈر نہ ہوگا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میرے لیے آگ دہکائی گئی، پھر وہ آگ میری کمر پر رکھ دی گئی اور پھر اس کو اس وقت تک نہ ہٹایا گیا جب تک کہ آگ سے میری کمر کی چربی نہ بجھ گئی۔ ایسے ہی لوگوں میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے دین سے پھیرنے کے لیے مشرکوں نے طرح طرح کے ظلم کیے، آگ سے جلا جلا کر عذاب دیے، مگر وہ دین محمد پر قائم رہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ سے جلا جلا کر تکلیف پہنچائی جا رہی تھی۔ ان کی کمر پر جلنے کی وجہ سے کوڑ جیسے سفید داغ پڑ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، جیسا کہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی تھی۔ اس دعا کے بعد انہیں آگ کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، حضرت عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر، ان کے بھائی عبداللہ اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سبھی کو اللہ کا نام لینے کی وجہ سے سخت ترین عذاب دیے گئے۔ ایک روز جب انہیں تکالیف پہنچائی جا رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ آپ نے ان کی تکالیف کو دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، آل یاسر کی مغفرت فرما۔ ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل کے چچا حذیفہ بن ابن مغیرہ نے ابو جہل کے حوالے کر دیا۔ یہ اس کی باندی تھیں۔ ابو جہل نے انہیں نیزہ مارا، اس سے وہ شہید ہو گئیں۔ اسی طرح اسلام میں انہیں سب سے پہلی شہید ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آخر انہی مظالم کی وجہ سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ جی ناظرین، آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح غلاموں پر ظلم کیا جاتا تھا اور کس طرح غلاموں کو ایذا پہنچائی جاتی تھی، اور تب بھی غلام اللہ کو ماننے اور رسول کو ماننے سے انکار نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی جان دے دیتے تھے، شہادت کا جام پی لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح غلاموں کو آزاد کروایا کرتے تھے معاوضہ دے کے، اور کس طریقے سے غلاموں پر صلہ رحمی کیا کرتے تھے، اور کس طرح غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہتے اور اللہ کو مانتے اور عہد کرتے رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کی، اور اس کے ساتھ بھی جیسے معاوضہ بھی ہوا ان غلاموں کے ساتھ، تو اور ان کا حوصلہ اوپر تک پہنچ گیا۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کو اپنے تک نہ رکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، اور دین کو غالب کرنے میں ہم اپنا کہیں نہ کہیں تھوڑا سا حصہ ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہم سب کو علم سکھایا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہم سب کے ساتھ آج کے ڈیٹ میں علم ہے، ہم سب کو چاہیے کہ عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ جی ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے، اور سبسکرائب کریں چینل کو۔ میں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔